الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں نہ وہ عشق میں رہی مستیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں معزز سامعین، اس وقت اہلیان پاکستان جن حالات سے گزر رہے ہیں یقیناً وہ سب کے سامنے ہیں۔ موجودہ وقت درد، تکلیف، غم اور کرب کا وقت ہے۔ ہر طرف غم کی فضا قائم ہے، سوگواری کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ درد دل رکھنے والے زندہ ضمیر لوگ بے چینی کی کیفیت کا شکار ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، کہ تمام اہل ایمان پوری امت مسلمہ کَرَجُلٍ وَاحِدٍ یا کَجَسَدٍ وَاحِدٍ، کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے تو سارا وجود اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ، اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے،
اشتکا کلہ، تو پورا وجود اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، رات پوری جاگ کر پورا وجود اس ایک عضو کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، اس کے لیے جاگتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو گویا اہل ایمان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک وجود، خواہ وہ مومن ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہو، ایک شمال ایک جنوب میں ہو، لیکن وہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر جسد واحد کی طرح ہیں۔ بظاہر بکھرے ہوئے ہیں، بظاہر وہ مختلف جگہوں پر آباد ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہیں، لیکن ایمان اور اسلام ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ جہاں بھی ہوں وہ ایک ہی ہیں۔ اور جب کسی ایک طرف کوئی درد، تکلیف، کوئی مصیبت، آفت کی کیفیت بنے تو ساری امت مسلمہ کو تڑپ جانا چاہیے۔ وہ الگ مسئلہ کہ آج چونکہ یہ بے حسی کا دور ہے، آج کوئی کسی کا درد محسوس نہیں کر رہا۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ میں آج پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرے پڑوس میں رہنے والے نے بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ میں اپنے عید پہ اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھے کپڑوں کا انتظام کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتا ہوں، لیکن مجھ کو نہیں معلوم کہ میرے محلے کے اندر کتنے ہی غریب اور یتیم بچے ایسے ہیں کہ جن کے پاس شاید تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا میسر نہ ہو۔ تو یہ بے حسی کا عالم کیوں ہوا؟ ہمیں جوڑنا تھا ایمان نے، ہمیں جوڑنا تھا اسلام نے۔ آج وہ جوڑ ہی کمزور ہو گیا تو پھر جڑاؤ کیسے پیدا ہو، وحدت کیسے پیدا ہو؟ کہ وحدت کے لیے بنیاد چاہیے، اور وہ بنیاد صرف ایمان ہے۔ آج چونکہ ہمارے ایمان کس درجے کے ہیں، ایمانی بنیادوں پر، ایمانی درجات کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہے۔ تو لہٰذا جب بنیاد ہی ہماری کمزور ہو گئی تو اس کی بنیاد پر بننے والی وحدت میں مضبوطی کیسے آ سکتی ہے؟ پھر اس حد تک معاملہ چلا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مملکت کے رہنے والے، ایک ہی خطے کے لوگ، ایک ملک کا تعارف، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آہیں ہیں، لوگوں کی سسکیاں ہیں، لوگوں کا رونا دھونا ہے، بچوں کا تڑپنا ہے، ماں باپ کا تڑپنا ہے، گرتے لاشیں، بہتے خون، گرتے گھر، نہ جانے کتنے عجیب دل خراش مناظر ہیں۔ اور اسی خطے کے حکمران طبقے کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ 14 اگست کے موقع پر رقص و سرود کی محفلیں سجا کے بیٹھا ہے، اپنی سرکاری سرپرستی کے اندر اپنی عزتوں کو نچواتا ہے، تو پھر سوچے مورخ کیا لکھے گا، تاریخ دان اس منظر کو کس طرح بیان کرے گا کہ ایک ہی سلطنت کے افراد جان بلب تھے، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، انہیں کوئی غسل دینے والا نہیں، کفن دینے والا نہیں، ان کے اسباب، ان کے سامان، ان کے مال سب کچھ بہہ گیا، اور اسی وقت حکمران بیٹھا ہوا رقص و سرود کی محفلیں سجا رہا ہے۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ تاریخ کے اندر بھی یہ مناظر گزرے ہیں کہ جب یہ کیفیت بنی، جب رعایا اور حکمران کے درمیان اتنا فاصلہ آیا تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، صاحبان اقتدار کی پکڑ ان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور رعایا اپنی کم فہمی کی وجہ سے، اور جن کو وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، جن کے لیے وہ روڈوں پر نکلتے ہیں، جن کے لیے وہ ماریں بھی کھاتے ہیں، جن کے لیے وہ جیل میں بھی جاتے ہیں، آج انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ 2-3 ہفتے گزر گئے، کسی پارٹی کا فرد وہاں نظر نہ آیا، ہر ایک اپنی کرسی، اپنے اقتدار اور اپنی کھینچا تانی کے اندر مصروف ہے، اور وہاں پر غریبوں کے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں، وہاں پر بچوں کے لاشیں پڑے ہیں، عورتوں کے لاشیں پڑے ہیں، لیکن ان کو فکر ہے تو اپنے اقتدار کی، انہیں فکر ہے تو اپنی کرسی کی۔ آج بھی اگر عوام ہوش کے ناخن نہ لے، اور آج بھی عوام اپنے خیرخواہوں کو نہ پہچانے، تو پھر عوام کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل قحط الرجال ہو گیا ہو۔ ہم نے دیکھا
کہ کچھ لوگ پہنچے وہاں پر، کچھ جماعتیں پہنچی ہیں، لیکن الحمدللہ اگر پہنچے تو مذہبی لوگ پہنچے، اگر پہنچے تو مذہبی جماعتیں پہنچی، اگر پہنچے تو داڑھی اور پگڑی والے پہنچے، رومال اور داڑھی والے پہنچے، کہ جن کو عوام اس موقع پر کہ جب ان کے انتخاب کا وقت آتا ہے یکسر مسترد کر دیتی ہے، اور جن کے لیے وہ ریلیاں نکال کر، جن کے لیے انتخابی کیمپ قائم کر کے، جن کے لیے گھر بار چھوڑ کر روڈوں پہ آ کر وہ اپنی وفاداریوں کے نعرے لگاتے ہیں، آج انہوں نے ان کو وہاں پر بے گور و کفن چھوڑ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو عوام کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے اور پرائے کی پہچان پیدا کریں، خیر خواہ اور اپنے دشمن کی پہچان پیدا کریں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ لباس خضر میں اکثر رہزن بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے جن کو خضر سمجھا وہ سارے رہزن ہیں جو اپنے اقتدار کے چکر میں اپنی رعایا کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج اگر پانیوں کے اندر ڈوبا ہے تو یہ مذہبی جماعت کا طبقہ ڈوبا ہے، اگر ٹرک یہاں سے جاتے ہیں مذہبی جماعتوں کے بلا تفریق مسالک اور بلا تفریق سیاسی پارٹیاں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی ہو، مذہبی جماعت ہو، ان کے ہی افراد کیمپ لگائے نظر آتے ہیں، حالانکہ وسائل تو حکومت کے پاس ہیں، حکومت چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن کیا ہے، بات ترجیحات کی ہے کہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور ایجنڈا لے کر آتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں کہیں پر بھی عوام کی فلاح، عوام کی بہبود نہیں ہوتی، وہ اپنی فلاح، اپنی بہبود کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہی رونا روتے ہیں کہ ان رہزنوں کو پہچانیں اور اس کے اندر اپنے خیر خواہوں کو پہچانیں۔ اپنا تو حال ہم نے خراب کر دیا، کم از کم اپنی نسلوں کے مستقبل کو تو محفوظ کرتے چلیں۔ تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم لوگ اپنے عقل اور شعور کو کام میں لائیں اور بالکل آنکھیں بند کر کے عقیدت اور شخصیت پرستی کی بنیاد پر کسی کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ حقائق کی دنیا میں آ کر زمینی حقائق کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد ہم طے کریں کہ ہم نے کس کو اپنا مسیحا مقرر کرنا ہے، ہم نے کس کو اپنا بڑا بنانا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان اور اہل ایمان ہونے کے ہماری ترجیح ہمارا دین ہونا چاہیے، ہماری ترجیح ہمارا اسلام اور مذہب ہونا چاہیے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، دیکھیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اتنا تو ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں بچپن میں قاری صاحب نے دل کی تختی پر یہ جملے لکھے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر اچھی ہے تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر تقدیر میں برائی آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ان آزمائشوں میں ڈال کر اللہ یا تو درجے بلند بھی فرماتا ہے یا پھر گناہوں کا کفارہ بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج اگر ہم اپنے مجموعی حالات کا جائزہ لیں، امت مسلمہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، تو ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گا کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے، ہم اللہ کو بھلا بیٹھے، ہم اللہ کی مان کر نہیں چل رہے، ہم اللہ کی اتباع میں نہیں چل رہے، اللہ کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے۔ ہم نے دنیا کو لیا، دنیا داروں کو لیا، دنیا والوں کو لیا، دنیا کی جماعتوں پارٹیوں کو لیا۔ کاش اللہ کو ساتھ لے لیا ہوتا تو پھر شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، فساد برپا ہو گیا۔ اب ایک فساد کیا ہے جو میرے اور آپ کی وجہ سے دنیا کے اندر پیدا ہو گیا، اور ایک چیزوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہ ان چیزوں کا فساد ہے۔ کہاں ہوا؟ فی البر، خواہ وہ خشکی ہو، خواہ وہ جنگل ہو، خواہ وہ صحرا ہو، خواہ وہ زمین ہو، خواہ وہ میدان ہو، او بحر، یا سمندر ہی کیوں نہ ہو۔ جب سمندر بپھر جائے، جب پانی بپھر جاتا ہے تو گویا کہ فساد بپا ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بما کسبت ایدیکم، یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ سب تمہارے ہاتھ، تمہارے اعمال کی شامت ہے جو تم نے کیے، آج اس کی سزا کو بھگتو۔ کبھی تو زمین اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہلتی ہے تاکہ بوجھ کم ہو، زلزلوں سے کتنی تباہی آ جاتی ہے۔ کبھی گناہوں کی گندگی اور غلاظت زمین کو
भर देती है, फिर अल्लाह पानियों को भेज कर उसकी सफाई का इंतज़ाम करता है। और जब अल्लाह का अमर आता है, अल्लाह का अमर चलता है, तो फिर उसमें सारे ही जाते हैं। हाँ, कल क़यामत के दिन वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वहाँ तो सारे इकट्ठे पहुँचे, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह मुजरिमीन को उठाकर अलग कर देगा कि दुनिया में जब अल्लाह के अजाब के कोड़े बरसे, फिर नेक और बद सारे उसकी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन बिलाखिर माल के एतबार से कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों को अलग करके उनके ठिकाने तक पहुंचाएंगे और अहले ईमान को उनके मकाम तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला काम इन हालात के अंदर करने वाला ये है कि मैं और आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। बाज़ गुनाह इनफरादी होते हैं, बाज़ गुनाह इज्तिमाई होते हैं। इनफरादी गुनाह जिसका ताल्लुक़ मेरी ज़ात से है, मैं अल्लाह के हुजूर पेश हो जाऊँ, अल्लाह से माफ़ी मांगूँ। याद रखें, मेरे माफ़ी मांगने में देर है, अल्लाह के माफ़ करने में कोई देर नहीं है। मेरे अल्लाह की तरफ आने में देर है, अल्लाह के मान जाने में ज़र्रा बराबर भी कोई ताख़ीर का लम्हा तक नहीं है। फ़कत मैं अपना चेहरा ही अल्लाह के हुजूर बशर्ते के निदामत हो। हमारी तौबा भी तो होती है, तौबा तौबा, ओ तौबा 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 तौबा। हमारी तौबा ये जो हमारे होंठों से अदा होती है, जब ये तौबा दिल से अदा होगी तो फिर कदम आपका बाद में उठेगा। अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ़ कर देगा। वो 100 बंदे कत्ल करके आगे बढ़ने लगा, मौत आई तो ख़ुद को आगे गिराया। फरिश्ते रहमत के भी आए, फरिश्ते अजाब के भी आए। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये हमारा मुजरिम हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल कर लेकर जाएंगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा हमारा मेहमान, हम तो जन्नत के लिबासों में इसको लेकर जाएंगे। इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, झगड़ा मत करो, जगह की पैमाइश कर लो, जिनकी बस्ती के करीब है वो बस्ती वाले ले जाएं। अगर गुनाहगारों की बस्ती के करीब तो ये मुजरिम है, अतकड़ियाँ डालो, बेड़ियाँ डालो, घसीट कर ले चलो। अगर नेकों की बस्ती के करीब है तो फिर मेहमान है, एजाज करो, इकराम करो, इज्जत दो। पैमाइश की जाने लगती है। अल्लाह की हिकमतें क्या हैं, अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है, काश हमें समझ में आ जाए। हमें नहीं समझ आया आज तक, हमारा अल्लाह नहीं समझ में आया। काश हमारा अल्लाह हमें समझ में आ जाता। अल्लाह ने जब हकीकत क्या थी कि वो बुरों की बस्ती के करीब था, नेकों की बस्ती से दूर था। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया उस तरफ जो नेकों की बस्ती थी, कहा तू फैल जा, वो फैल जाती है, और गुनाहगारों की बस्ती तो सुकड़ जा। हुआ क्या कि वो गुनाहगारों की बस्ती से दूर, नेकों की बस्ती के करीब। अल्लाह ने फरमाया मेहमान है, एजाज़ो इकराम के साथ लेकर जाओ। अभी तौबा भी नहीं की है, महज दिल से इरादा किया है, तो अल्लाह ने कैसा निज़ाम चला दिया। किफल के जिसके बिस्तर पर रोज़ाना औरत आती थी और उसकी रातें बग़ैर औरत के नहीं गुजरती थी। कितनी औरतों के साथ 30, 40, 50 साल अल्लाह की नाफरमानी में, उसकी बगावत में गुजरे। एक औरत को लाया, औरत रोती है, आहें और सिसकियाँ। किफल कहने लगा ज़बरदस्ती उठाकर तो नहीं लाया, तय करके लाया हूँ, फिर रोती क्यों है? वो कहने लगी मैं कोई फ़ाहिशा औरत नहीं हूँ, बल्कि गुर्बत और फ़क्र ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है कि जब मुआशरे के मालदार गरीबों की रियायत नहीं करेंगे, जब हमारे मालों से ज़कात, सदकात और खैरात गरीब के घर तक नहीं पहुँचेगी, तो फिर गरीब की बेटी फ़ाहिशा बनेगी, फिर गरीब की बेटी अपनी इज़्ज़त नीलाम करने पर मजबूर होगी। अगर हमारी रकम हमारे अल्ले तल्लू पे खर्च हो और किसी गरीब की फ़िक्र न करेंगे, तो फिर क्या होगा जो आज हमारे माशरे में होता है। जब उसका रोना और उसका आहा और सिसकियों को देखा तो किफल के भी आंसू निकल पड़े। रकम उसको दी, रुखसत किया और जाते एक जुमला कहा, बहन मुझे माफ़ कर देना और अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर देना। किफल बड़ा गंदा आदमी है, ये कहकर उसे रुखसत किया। कुछ देर गुजरी, घंटा, आधा घंटा, शायद 10 मिनट, चलो रात गुजरी। अगले दिन बल्कि रात की खबर फैल गई, किफल का इंतकाल हो गया। सुबह उसके दरवाजे पे देखा तो नूरानी अंदाज में, नूरानी रोशनाई में लिखा था अल्लाहु मग़फ़िर लिल किफल, कि अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है। 30 साल के गुनाह और 10 मिनट भी नहीं गुजरे, अभी शायद तौबा भी नहीं कि इरादा किया होगा, अल्लाह ने कैसा निज़ाम चला दिया, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। तो हम क्यों अल्लाह से दूर हैं, क्यों अल्लाह को नाराज़ किए बैठे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम
پروردگار آپ کی ناراضگی اس کی علامات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا بارشیں بے موسم کی برساتا ہوں اور بے انتہا برساتا ہوں، حکمران نااہل اور جاہل اور احمقوں کو بنا دیتا ہوں اور مال اسباب میں بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ہاں جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، حکمران عادل ہوتے ہیں اور مال سخیوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب مال سخیوں کے پاس تھا وہ غریبوں کے لیے اپنے خزانے کھول دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں اہل مدینہ کے لیے کہ جب وہاں پر قحط پڑ گیا، جیسا قحط آج بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں پھیل گیا، رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا کا انتظام کوئی نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، پورے گاؤں ڈوب چکے ہیں، نام و نشان باقی نہیں بچا۔ یہ اللہ ہے، قدرت دکھاتا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی پوری بستی کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، چونکہ اللہ نے پوری بستی ہلاک کی، وجہ کیا؟ وہ کافر تھے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ سب کو ہلاک تو نہیں کرے گا، ہاں دکھائے گا ضرور وہ منظر کہ اگر اللہ نے قوم نوح پر سیلاب کے عذاب کو بھیجا، ساری بستی کو تباہ و برباد کیا، آج یہ بستیاں بھی تمہارے سامنے ہیں، کل ان کے رہنے والے وہ بھی نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہوں گے، وہ بھی نہ جانے دل میں کن خیالات کے حامل ہوں گے، لیکن جب اللہ کا امر آیا تو سب کچھ بہا کے لے گیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بن گئے، وہ بے کسی کی تصویر بن کر میرے اور آپ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئے کہ اللہ سے ہماری دشمنی کوئی نہیں تھی، کہ اللہ نے ہم پر یہ حالات بھیجے، اور تمہارے ساتھ کی خاص دوستی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے بچا کے رکھا۔ جسم میں خود فاسد ہوتا ہے، خون خراب ہوتا ہے تو پھوڑا کسی ایک مقام پہ نکلتا ہے۔ آج مجموعی طور پر اہلیان پاکستان پورے ملک میں فساد پھیل چکا ہے، بے دینی کا فساد پھیل چکا ہے، الحاد کا فساد پھیل چکا ہے، فحاشی کا فساد پھیل چکا ہے، اوریانی کا کیبل ہر گھر میں ہے، ٹیلی ویژن ہر گھر میں ہے، ناچ گانا ہر گھر میں ہے، بے حیائی ہر گھر میں ہے، بے پردگی ہر گھر میں ہے، باپ جوان بیٹی کو لے کر بے پردہ چوکوں چوراہوں میں گھومتا نظر آتا ہے، جوان بھائی جوان بہنوں کو لے کر بے پردہ گلی کوچوں کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتا ہے، خاوند اپنی جوان بیوی کو بنا اور سنوا کر سجا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر یا بائک میں پیچھے بٹھا کر خود آگے مڑا، پیچھے بیوی کو بٹھا دیا، بال کھول دیے، وجود کے کپڑے ہلکے کر دیے۔ اب جب یہ حالات ہوں، جب یہ بے حیائیاں، یہ کون ہیں؟ باپ ذمہ دار ہے اولاد کی تربیت کا، بھائی ذمہ دار ہے اپنی بہن کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا، خاوند ذمہ دار ہے اپنی بیوی کی تربیت کا، لیکن کیا ہوا؟ آج اس میڈیا نے، آج ٹیلی ویژن نے، آج اس کیبل نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا کہ باپ کو اپنی جوان بیٹیوں کی بے پردگی کی پرواہ کوئی نہیں، بھائی کو اپنی جوان بہنوں کی پرواہ کوئی نہیں۔ پرواہ ہو بھی کیسے کہ آج بھائی کسی اور کی بہن کے ساتھ منسلک ہے تو کوئی اس کی بہن سے منسلک ہوگا، حساب تو برابر کرنا ہے، حساب تو برابر ہونا ہے، دنیا مکافات عمل ہے، آج میری کل تیری باری ہونی ہے، لیکن ہمیں یہ باتیں کون بتائے، یہ باتیں کون سمجھائے؟ ہر گھر سے بے حیائی کے سامان، ہر گھر سے فحاشی اوریانی کے سامان مہیا ہوتے ہیں۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے بندو آؤ دین سیکھنے کے لیے، مساجد خالی ہیں، ایک بج چکا ٹائم جمعے کا ایک کا تھا، ایک بج چکا ہمارا حال خالی ہے، ابھی 3 ساڑھے 3 بجے مستورات کا مستقل بیان چلتا ہے، 8-10 مستورات آتی ہیں، کیا باقی عورتیں گلی محلوں میں رہنے والی نہیں ہیں؟ کیا دین ان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کے خاوند، ان کے مرد، ان کے بھائی وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بہن بھی دین سیکھے، ہماری بیوی باپردہ بنے، ہماری ماں بھی دین کی طرف آئے، میری بیٹی بھی اللہ کے دین کی طرف آئے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے کیسے انتظام کرتے ہیں، گاڑیاں بک کرا کے دیتے ہیں، پھر اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے یہ باپ بھی جانتا ہے، یہ بھائی بھی جانتا ہے، یہ شوہر بھی جانتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود دنیاوی فائدے کے لیے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ بیٹی پڑھ لے گی پھر نوکری کرے گی، پھر جوان بیٹی غیروں کی جا کر نوکری کرتی ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، اسلام نے اس کا کوئی
कोई तसव्वुर नहीं दिया। अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, ये नान नफका, ये सुकना, ये रिहाइश अल्लाह ने खाविंद के जिम्मे की है, मर्द की जिम्मेदारी लगाई है, औरत की नहीं। औरत के जिम्मे क्या है? नस्लों की तरबियत करना, अपनी गोद में ऐसे अफराद को परवान चढ़ाना कि जो यहाँ हाथ उठाएं अल्लाह अर्शों पे उनकी दुआएं कबूल फरमाए, कि जिस एक की वजह से अल्लाह हिदायत के चसर चश्मे जारी कर दे। लेकिन हमारे तरजीहात, हमारी ख्यालात सब कुछ बदल चुके हैं। ना अपनी तरबियत की, ना औलादों को दीन सिखाया, ना अपनी घर की औरतों को पर्दे का एहतमाम कराया, खुद भी बेहयाई की जिंदगी, घर की औरतों को बेहया बना दिया, और फिर हमने इसको फैशन का नाम देकर खामोशी इख्तियार कर ली। यह फैशन है। बेटी फरमाइश करती है। आज अल्लाह माफ करे, बेहया इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम खुद अपनी बेटियों के कपड़े लेने जब मार्केट में जाते हैं, जब उनसे कहते हैं हमें रेडीमेड कपड़े दिखाओ, तो वो लिबास देखकर हमें हया आ जाती है। तो सोचे पहनने वालों को हया कहाँ चली गई। टाइट पहनकर बेटी अपने बाप के सामने फिरती है, अपने जवान भाई के सामने फिरती है। कहाँ है गैरत, कहाँ है शर्म, कहाँ है हया। जब बेहयाई फैल जाती है, याद रखें अल्लाह ने कौमों पर अजाब भेजे हैं। किसी कौम ने शिर्क किया, एक अजाब आया, अल्लाह ने तबाह कर दिया। कोई बुत परस्ती में मुलव्वस हुए, अल्लाह ने अजाब भेजे, कौमें बर्बाद। एक एक अजाब आया, कौमें तबाह बर्बाद होती चली गई। एक कौमें लूत ऐसी है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी है कि जिस पे अल्लाह ने यके बाद दीगरे 1 2 3 4 अजाब नाजिल फरमाए। क्यों? वो कौम बेहया हो गई थी, वो कौम फहाश हो गई थी। और बेहयाई और फहाशी की इस धरती पे कोई जगह नहीं है। अल्लाह को सख्त नापसंद है बेहयाई, अल्लाह को सख्त नापसंद है। कुरान खोलें रब का, कितनी औरतों का जिक्र आया, अल्लाह ने नाम नहीं लिया औरत का। वमरअत लूत, वमरअत नूह, इमरअत फिरऔन, इमरअत इमरान, क्या अल्लाह को इनके नाम नहीं मालूम थे? उख्त हारून, क्या अल्लाह को नाम नहीं मालूम थे? क्यों नहीं मालूम थे? अल्लाह ने पैगाम दिया कि मैं तो औरत के नाम को भी यूं आश्कारा करना गवारा नहीं करता कि औरत का नाम किसी गैर मर्द की जुबान पर आए। तो सोचें, जो औरतें गैर मर्दों के नाम हो चुकी हैं और उनके बिस्तरों की जीनत बनती चली जा रही हैं, उनका क्या होगा? बेटी घर से निकली अकेली तो बाप समझ ले कि अब वो इज्जत गई, ख़त्म हो चुकी है। हम लाख अपने दिल को तसल्लियाँ दें, आपको नहीं मालूम ये मुआशरा कैसा बन चुका है, हमें किस पट्टी पे चढ़ा दिया गया है, हमें नहीं अंदाज़ा। हम तो फैशन के नाम पर और फैशन के उन्वान पर और अपने स्टैंडर्ड और मयार की बुनियाद पर अपनी कब्र आखिरत को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें एहसास बेदार नहीं होता। फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो आज हो रहा है। अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। तो बारकफ उम्मत का दर्द है, ये हमने महसूस करना है, इसके असबाब पर गौर करना है, हमने उसके बारे में सोचना है कि आज अगर उन पर आफत आई है, खाकम बदहन अल्लाह ना करे, कल हम पर भी तो आ सकती है। कई लोग, आपने देखी होंगी वीडियोस सोशल मीडिया पर, अब यहाँ पर अपने मीडिया का किरदार आप देख लें। यानी अल्लाह माफ़ फरमाए, इतने अलमिये हैं, इतने अलमिये कि अब मीडिया वहाँ कवरेज नहीं दे रहा जैसी देनी चाहिए। वजह क्या? कि कहीं हमारी सियासी जमातों की साख खराब ना हो जाए। उनके टुकड़ों पर पलने वाला मीडिया, वो उनके किस्से, आज गिल को इधर से उधर ले गए, आज शहबाज गिल को यहाँ से वहाँ ले गए, आज दुआ ज़हरा को यहाँ से उधर लेके, अब दुआ ज़हरा का केस, एक बेटी का केस, इज्जत और नामूस का केस, लेकिन मीडिया पे कितना उछाला जा रहा है, कितना उसको हाईलाइट किया जा रहा है। ये मेरी और आपकी बेटियों की तरबियत हो रही है, हमारे नौजवानों की क्लास हो रही है, उनको ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है कि टेंशन ना लो, तुम भी दुआ ज़हरा की तरह निकलो मैदान में, तुम सब निकलो, बेहया हो के निकलो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और हमारी अक्ल है कि वो समझ नहीं रही कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे क्या हैं, वो हमें किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। बड़े एहतमाम से घर में टीवी ला के रखते हैं, अब तो एलसीडीज का दौर आ गया, 40 इंच 50 इंच वो बड़ी एलसीडी लगी है,
बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के देख रहा है, भाई अपनी जवान बहन के साथ बैठ के देख रहा है, माँ अपने जवान बेटे के साथ बैठ के देख रही है। और जो कुछ आज दिखाया जा रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा, वो पढ़ाया जा रहा है। ये वो ट्यूशन सेंटर है जो बातिल और दुश्मन ने अपने वहां बैठकर यहाँ पे खोल दिया, हमें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। फिर हमारे नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे, उनके हालात आपके सामने हैं, उनके किरदार आपके सामने हैं। अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखते भी हैं, फिर भी हमें परवाह नहीं होती, हम बेदार नहीं होते। फिर उसके बाद हमारा सियासी अलमिया, कितना बड़ा अलमिया, अभी शुरू में अर्ज किया मैंने कि वहां पर लाशें पड़ी हुई थी, लोग मिट्टी के अंदर दफन हो रहे थे, उनकी सांसें बंद हो रही थी। और ये वो वक्त था जब उनका हुक्मरान फहाशी के अड्डे पर बैठा हुआ था, जश्न आज़ादी के नाम पर। ये कैसी जश्न आज़ादी है कि जिस मुल्क के बासियों की लाशें बेगौरो कफन पड़ी हैं और उसका हुक्मरान अपनी जवान बेटियों को नचाए। ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा मुल्क है, ये कैसा जश्न है। इस्लाम में इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है, लेकिन हमारी अकल पे पर्दे हैं। कौन सी सियासी जमात वहां पर गई उनकी दादरसी के लिए, जिनके लिए आप रोडों पे निकले, जिनके लिए आपने मारें खाई? किसने आपका साथ दिया, किसने आपका बाजू को थामा? कौन गया वहां पर? हाँ गए, मैंने अर्ज किया कि मजहबी लोग गए, मजहबी जमातें गई कि जब वोट की बारी आती है तो हम इनको मुस्तरद करके औरों को सामने लाते हैं। हम क्या लाते हैं? लाने वाले लाते हैं। हमें तो खामखा उल्लू बनाया गया है। सिलेक्शन पहले होती है, इलेक्शन बाद में होता है, मामलात पहले तय होते हैं, वफादारियां पहले तय होती हैं, बाद में हुक्मरानियां मिलती हैं। यहाँ पर तो जागीरदाराना निज़ाम है, यहाँ पर तो सरमायादाराना निज़ाम है। जागीरदार आते हैं हुक्मरान बनने के लिए, सरमायादार आते हैं हुक्मरान बनने के लिए। आज कितनी हमारी जमातें, जमात इस्लामी को ले लें, जमीयत उलमा इस्लाम को ले लें, तहरीक लब्बैक को ले लें, ये इस्लामी जमातें, कब इनको इक़्तिदार मिला? आज तक। लोग गालियां तो देते हैं सिराजुल हक को, लोग गालियां देते होंगे फजलुर रहमान को, लेकिन ईमानदारी से बताओ किसने आज तक उन्हें वोट दिया? कौन है जिसने उन्हें वोट देकर आगे लाया हो? नहीं, वोट देने को तैयार नहीं है, लेकिन गालियां देने को तैयार हैं। आप एक नहीं, आप 1000 वोट भी पोस्ट कर देंगे, लाखों भी, लेकिन इनमें से कोई भी इक़्तिदार पे नहीं आ सकता। ये तयशुदा बात है, नहीं आ सकता। पॉलिसी नहीं है कि दाढ़ी वाला इक़्तिदार पर आए, ये पॉलिसी नहीं है कि पगड़ी वाला इक़्तिदार पर आए, ये पॉलिसी नहीं है यहाँ की। तो फिर हमें ये लोग कैसे मुयस्सर आएंगे? यहाँ कौन आएगा जिसका सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती? यहाँ कौन आएगा जो खातमुन नबीयीन कहना भी अपनी तौहीन समझता हो? यहाँ पर कौन आएगा कि जिनको ईद की नमाज पढ़नी नहीं आती? यहाँ पे कौन आएगा जो 2 रकत नमाज की इमामत करने के काबिल नहीं है? फिर किधर है इस्लामी हुकूमत? कहाँ है इस्लाम? अगस्त का महीना 10 लाख लोगों ने जान किस लिए दी कि जहाँ पर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाएं? नहीं, यह मकसद नहीं था। याद रखें, कल उनका हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा कि 75 साल का अरसा बीत गया, तुम अपना निज़ाम भी इस्लामी ना बना सके। सल्तनत बनेगी ज़रूर इंशाअल्लाह, ये ध्यान में रखें, मायूसी नहीं है, मायूस नहीं है हम। इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुकद्दर इस्लाम है, और यह मुकद्दर यहाँ तक नहीं होगा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदें मदीना और मक्का के साथ मिल जाएंगी, पूरी दुनिया पे गलबा इस्लाम का होगा। ये हो के रहना है, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा बपा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। ये होगा इकबाल ने पेशनगोई की, जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। आज उसकी यौम विलादत और वफात पर छुट्टी खत्म कर दी गई। कितना बड़ा हमारा हीरो कि जिसने कितनी रूह फूंकी उम्मत के अंदर, जिसने उम्मत को बेदार करने के लिए अपने अशार को यूं पेश किया कि बड़ी बड़ी तलवारें पीछे रह गई, बड़े बड़े एटम पीछे रह गए। वो तासीर जो उसके अल्फाज में और उसके अशार में और जो उसने मुस्तकबिल
مستقبل کی منظر کشی کی. کاش اقبالیات ہمارا موضوع ہوتا, کاش اقبالیات ہمارے نصاب کا حصہ ہوتا. ہمیں مسٹر چپس تو پڑھایا جاتا ہے, ہمیں پیار محبت کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں. جا کر دیکھیں بیکن کا سلیبس, جا کر دیکھیں روٹس کا سلیبس, کیمبرج کا سلیبس, سٹی اسکول کا سلیبس, خود آپ جا کر دیکھ لیں. ہم تو مسلمان ہو کر بڑے فخر سے بچے ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جہاں پر پہلا لیکچر ہی لو کی بنیاد پر, کہ جہاں پہلے دن ہی آپ نے فیس بک آئی ڈی بنا کر لڑکے لڑکیوں نے دوستی کرنی ہے, دوستی کے پیغامات بھیجنے ہیں, جہاں پر یہ نظام ہے ہم کتنے فخر سے بچے وہاں بیچتے ہیں. اور جہاں رب کا دین پھیلے گا, جہاں رب کا قرآن پڑھایا جاتا ہے. پچھلے 1 سال سے یہاں پر میں دہائی دے رہا ہوں, 2-3 بچوں سے زیادہ بچے پوری بستی سے ہمیں میسر نہ آ سکے کہ جو یہاں بیٹھ کر رب کے قرآن کو سینے میں محفوظ کریں. ہم کس کا گیلا کریں؟ ہم کیا حکمرانوں کو روئیں؟ ہم کیا کسی کا گیلا اور شکوہ کریں؟ ہمارا اپنا کردار, ہماری اپنی ترجیحات, ہمارے اپنے خیالات بدل چکے ہیں, ترجیحات بدل چکی ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر بچہ حافظ قرآن بنے گا تو دنیا میں بھی عزت ہوگی, کل قیامت میں بھی ہمیں اعزاز اور وقار عطا کرے گا. بچہ عالم دین بنے گا, وہ آج بھی کون گیا وہاں پہ, دیکھیں نا, اٹھائیں سوشل میڈیا, آج اتنے پانی میں ڈوبا ہوا کون ہے؟ یہی مدرسے کا پڑھنے والا کہ جن کو تم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے, وہ بے لوث ہو کر نکلے, ٹرکوں کے ٹرک لے کر چلے گئے. ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بوریا نشین. آج بھی آپ چیک کریں سوشل میڈیا پر کہ تمام مذہبی جماعتیں, تمام مساجد مدارس کے لوگ, تمام مذہبی لوگ آج آپ کو وہاں صف اول میں نظر آئیں گے. اور ہمارے یہ لوگ کہ جن کی خاطر ہم نے برادریاں چھوڑی, اختلافات پیدا کیے, وہ آپ کو پوچھنے کے لیے بھی گوارا نہیں کر رہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ انہی کے پیچھے بھاگیں تو پھر آپ کا مقدر ہی فنا ہے, آپ کا مقدر ہی ذلت ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے عزت اسلام میں رکھی ہے, اللہ نے عزت قرآن میں رکھی ہے. جو قرآن سے جڑے گا, اسلام سے جڑے گا, ایمان سے جڑے گا, وہ عزت پائے گا. اور جس نے قرآن کو چھوڑا, اسلام کو چھوڑا, اپنے دین کو چھوڑا, جیسے ہم چھوڑے ہوئے ہیں, تو ذلت ہمارا مقدر بنے گی. اور کتنی ذلت ہم نے دیکھنی ہے اور ہم کتنے ذلیل ہوں گے. ہمارا پرائم منسٹر ان یہود و نصارہ سے بھیک مانگ رہا ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے ان کی مدد کرنا. جا کے دیکھیں نا ان کے بینک بیلنس, صرف ہماری سیاسی جماعتوں کے صرف لیڈر اپنی 10% رقم نکال دیں, ساری نہیں 10%, تو پورے پاکستان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن کیوں نکالیں؟ ان کی ترجیحات میں ہم شامل ہی نہیں ہیں. اگر ہم خوشحال ہوئے تو ان کا پیچھا کر لیں گے, لہذا وہ ہمیں مست رکھنا چاہتے ہیں, پریشان رکھنا چاہتے ہیں. انہیں روزی روٹی, کپڑے مکان کی فکر میں لگائی رکھو اور اپنی عیاشیاں بنائی رکھو. پھر سوچیں نا کیا مستقبل ہے ہمارا, ہماری اولادوں کا کیا مستقبل ہے؟ تو مستقبل کب ہوگا؟ جب وہ دین سے جڑیں گے. یہ نہ سوچیں کہ تنخواہ کا کیا ہوگا, یہ نہ سوچیں کھائیں گے کہاں سے. یہی اعتراض ہوتا ہے. انبیاء کون سے بڑے بڑے سردار گزرے, میرے اور آپ کے آقا تو پیٹ پر پتھر باندھتے باندھتے دنیا سے چلے گئے. عمر بن خطاب سے ازواج مطہرات نے کہا آپ امیر المومنین وفد ملاقات کے لیے آتے ہیں, آپ لباس کو بدلیں, طور طریقے بدلیں. عمر بن خطاب کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیا میرے پیغمبر کے گھر میں 2 دن مسلسل آگ جلی نہیں جلی؟ میرا پیغمبر بھوکا, فقر اور غربت میں دنیا سے چلا گیا, تم عمر سے کہتے ہو کہ اپنا زندگی کا طرز بدلے. بتاؤ میرے پیغمبر نے کب لباس بدلے؟ کئی مرتبہ ایک ایک چادر میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھائی, کئی مرتبہ نماز میں تاخیر ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا خیریت؟ کہا لباس ایک ہی تھا, دھویا ہوا تھا, گیلا تھا, سوکھنے کے انتظار میں جماعت میں تاخیر ہو گئی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ 100 لباس بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوٹھیاں بنگلے بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بنا ہوا تھا بہت کچھ, آج نام و نشان مٹ گیا. قبر کو یاد رکھیں, آخرت کی فکر کریں اور اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. اللہ کا نظام جب چلتا ہے تو پھر بڑی ترتیب سے چلتا ہے, اور سارے خلاصے اور ساری بات کا مدعا یہی ہے کہ میں اور آپ پوری قوم اجتماعی طور پہ توبہ کرے. کیوں؟
انفرادی گناہ کی توبہ انفرادی ہے، اور جب اجتماعی گناہ ہوتے ہیں تو پوری امت کو اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی، تب جا کر حالات بدلیں گے۔ تو میں بھی اس کا اہتمام کروں، آپ بھی اہتمام کریں، ارادہ اور تہیہ کریں، آج کے بعد رب کو راضی کر کے چلیں گے۔ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، ان کے بھی بڑے خیالات تھے، بڑے پروگرامات تھے، رات کو سوئے، اب ان کی آنکھ قبر کے اندر آخرت کے اندر جا کے کھلے گی۔ رہ گیا سب کچھ دنیا میں، سب کچھ ختم ہو گیا، بڑی امیدیں آرزویں سب مٹی کے اندر گم ہو گئیں، اور نہ جانے ہم اور آپ کب گم ہو جائیں گے۔ گم ہونا ہے لیکن کچھ کر کے جانا چاہیے، یہ مہلت ہے دنیا میں۔ خود بھی دین کی طرف آئیں، اولادوں کو دین کی طرف لائیں، اور ڈاکٹر نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں، انجینئر نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں، اچھا مسلمان بن گیا، آپ کی قبر آخرت بن جائے گی۔ بڑے سے بڑا انجینئر بنا لیں، ڈاکٹر بنا لیں، ساری ڈگریاں کتابیں لے کر آپ کی قبر میں آئے اور آ کر کہے ان سب کے صدقے اللہ میرے باپ کی بخشش فرما، تو بخشش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر بچہ حافظ قرآن ہوگا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ پورے قرآن کا ثواب دے دے گا۔ وہاں ضرورت ہے، یہاں تو پھر کام چل جائے گا۔ کیمپ لگ گئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے مسلمانان پاکستان کو کہ ان کی لازوال قربانیاں تاریخ کا وہ حصہ ہیں کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ہماری افواج کو کہ وہ وہاں پر پہنچے، اب ہر معاملے میں ہم نے فوج کو آگے رکھا۔ فوج کے ذمے اور کتنے کام ہیں، کچھ کام میں اور آپ بھی اپنے ذمے لینا، ہم کیوں اپنے ذمے نہیں لیتے؟ ہمارے حکمران اپنے ذمے لیں، ان کے سیاسی کارکن اپنے ذمے لیں، تب جا کر پتہ چلے کہ وہاں پر آ کر اپنی ماؤں بہنوں کو نچانا تو بڑا آسان ہے، اور وہاں ڈوبتی ماؤں بہنوں کو بچاؤ، تب جا کر پتہ چلے کتنے مخلص ہیں۔ وہاں پر تو نفس کی طلب میں جاتے ہیں، جہاں رب کی تلاش میں نکلو تمہیں سمجھ آئے کہ گرتے گھروں میں رب کیسے ملتا ہے، بے گور و کفن لاشوں پہ رب کیسے ملتا ہے، سسکتے بچے، بلبلاتی مائیں کہ جو اپنے بچوں کا رونا دیکھ رہی ہیں، ان کا بلکنا دیکھ رہی ہیں، وہ روتے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں۔ یہ ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، چھت بھی چلی گئی، مکانات بھی چلے گئے، ساز و سامان بھی چلا گیا، ایک اللہ کے آسرے پر، ایک اللہ کے بھروسے پر، تو بالآخر اللہ ہی ہے، بالآخر اللہ ہی ہے۔ تو کیوں نہ پہلے سے اللہ سے تعلق جوڑ لیں، پہلے اللہ سے تعلق بنا لیں، پہلے اللہ کو راضی کر لیں۔ وہ تو راضی ہے، میرے اور آپ کے آنے میں دیر ہے، میرے اور آپ کے آنے میں تاخیر ہے، تو دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں۔ جتنا وقت اللہ نے باقی دیا کوئی پتہ نہیں کتنا ہے۔ کوئی ایک آپ میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زندہ اپنے پاؤں پہ میں گھر جاؤں گا۔ کوئی ایک دعویٰ کر کے دکھا دے مجھے، کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں آپ میں سے کہ میں چل کے آیا اپنے پاؤں پر اور میں دعویٰ کرتا ہوں چل کے چلا جاؤں گا؟ جب زندگی یہ ہے تو پھر اس کے لیے رب کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ اپنے اللہ کے محبوب پیغمبر کو کہ اس کی آہیں اور سسکیاں، اس کا راتوں کا تڑپنا اور پھڑکنا، امت کے لیے رونا ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ حالات ہمارے لیے الٹیمیٹم ہیں، یہ الارم ہیں کہ خدارا لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ کوئی پتہ نہیں کل ان کی، آج ہماری کل کسی اور کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جانوں کی، اللہ ہماری عزتوں کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو آخر میں اتنی بات ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت دے، اپنے بچوں کو اللہ اپنے دین کے لیے وقف کریں۔ یہاں پر قاری صاحب 24 گھنٹے موجود ہیں، وہ آپ کے لیے، آپ لوگ بھی آئیں۔ مغرب کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، آئیں، قرآن کا پیغام سمجھیں کہ اس دور میں قرآن کا پیغام کیا ہے۔ لیکن 8-10 افراد ہوتے ہیں، کیا محلے میں افراد نہیں ہیں؟ ترجیحات بدل گئیں، پھر کل جب حالات آتے ہیں پھر لوگ رخ کریں گے، پھر اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو آج وقت بھی ہے، آج مہلت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد